السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ المتین الامین الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المبین، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا سیدھا سادھا مفہوم یہ ہے کہ قرآن مجید کو، بے شک قرآن مجید کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ ہم اپنے ذمہ کرم پر لیتے ہیں۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ ہندوستان کے مشہور اور معروف آتنکوادی اور دشمن اسلام وسیم رضوی، جو شیعہ وقف بورڈ کی لاکھوں کی املاک کا چور بھی ہے اور گھپلے باز بھی ہے، اس جہنمی نے ماضی قریب میں سپریم کورٹ میں قرآن مجید کی 26 آیتوں کے بارے میں ایک یاچکا داخل کی تھی کہ ان آیتوں کو قرآن مجید سے ہٹایا جائے، مگر سپریم کورٹ نے نہ ہی صرف اس کی یاچکا کو خارج کر دیا تھا، بلکہ اس بے شرم اور بے حیا پر 50,000 کا جرمانہ بھی عائد کیا تھا، مگر افسوس اس کے باوجود اس کی عقل ٹھکانے پر نہیں آئی۔ حضرات محترم، بخوبی آپ جانتے ہیں کہ اس کی اس دہشتانہ اور ایمان سوز ذلیل حرکت کی وجہ سے شیعہ سماج نے اس ذلیل کا مکمل بائیکاٹ کر دیا تھا۔ ہندوستان کے سنی علماء کے ساتھ ساتھ شیعہ مذہب کے علماء نے اس کا مکمل رد کیا، اپنے مذہب سے اسے خارج قرار دیا اور اس پر مرتد کا حکم لگا دیا، یہاں تک کہ اس کی عارضی قبر کو بھی توڑ پھوڑ کر رکھ دیا اور یہ اعلان کر دیا کہ اس مرتد کو مرنے کے بعد ہم اپنے قبرستان میں دفن ہونے کی بھی جگہ نہیں دیں گے۔ یہاں تک کہ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں، اہل خانہ نے، رشتہ داروں نے، بیوی نے، بچوں نے اور خاندان کے تمام افراد نے اس سے رشتہ اور ناطہ بھی توڑ لیا۔ اللہ اللہ، قرآن تیری عظمت پر قربان، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ شیعہ مذہب کے علماء نے اس کی یاچکا کے خلاف یہ اعلان عام کر دیا کہ جو قرآن مجید آج ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اپنے مدرسوں میں پڑھواتے ہیں، گھروں میں اس کی تلاوتیں کرتے ہیں، مسجد میں اس کی تلاوت کرتے ہیں، یہ قرآن بعینہ وہی قرآن ہے جو اللہ نے اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تھا۔ اس کی ہر آیت، اس کا ہر حرف، اس کا ہر زیر، اس کا ہر زبر آج بھی ویسے ہی محفوظ ہے جیسے 1400 سال پہلے محفوظ تھا۔ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار حتیٰ کہ تمام مسلمانوں کا اس قرآن پر اتفاق اور اجماع ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو قرآن عطا فرمایا تھا، وہ قرآن کل بھی محفوظ تھا، آج بھی محفوظ ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک اس کا ہر حرف، اس کی ہر آیت، اس کا زبر اور زیر محفوظ رہے گا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلام کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ مگر افسوس، کہتے ہیں، مشہور ہے، آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ کوے کو ہمیشہ گو کھانے کی عادت ہوتی ہے جس سے وہ باز نہیں آتا۔ پھر اس جاہل، ان پڑھ، بقلول اور چغت کو شرارت سوجھی ہے۔ وسیم رضوی کو ہندوستان میں امن کی فضا راس نہیں آ رہی ہے۔ اس کی اس ناپاک حرکت سے صاف طور پر یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ ہندوستان میں بنام قرآن کریم کی ان 26 آیتوں کا بہانہ بنا کر ہندوستان کے امن و امان کو غارت کرنا چاہتا ہے، فتنہ اور فساد پھیلانا چاہتا ہے۔ مسلمانوں، مقام غور ہے کہ جس آتنکوادی وسیم رضوی کو استنجا کرنے اور ہگنے متنے کا طریقہ معلوم نہیں، جس داڑھی منڈھے اور ایمان فروش کو بسم اللہ پڑھنے کی تمیز نہیں، وہ قرآن بدلنے چلا ہے کم بخت۔ یاد رکھ وسیم رضوی، جس طرح تو نے قرآن مجید کی 26 آیتوں کے ٹکڑے کر کے پھاڑے ہیں، وہ دن دور نہیں ہے کہ قدرت بھی تجھے
26 ٹکڑوں میں پھاڑ کے رکھ دے گی۔ دنیا میں لعنت کا حقدار تو ہو چکا ہے، اب آخرت کے عذاب کی تیاری کر کمینے۔ حضرات محترم، اس ملعون نے اصلی قرآن بنا کر، یعنی قرآن مجید کی معاذ اللہ رب العالمین 26 آیتوں کو نکال کر بزعم خود اصلی قرآن بنا کر پیش کیا ہے اور اپنے آقاؤں کے دربار میں اسے بھیجا ہے۔ اور لطیفے کی بات یہ ہے کہ اس کا نام الحقیقی القرآن رکھا ہے۔ اللہ اکبر! اس جرت کو کیا کہیں! ابے جاہل وسیم رضوی، تیرا بھانڈا ہی پھوٹ گیا، تیرا بھانڈا ہی پھوٹ گیا، علم اور عقل کے اندھے یتیم، قدرت نے تجھے بے نقاب کر دیا، قدرت نے تجھے بے نقاب کر دیا۔ عربی زبان میں تو نے قرآن مجید کا بزعم خود جو نام رکھا ہے الحقیقی القرآن، عربی گرامر اور عربی ادب کے اعتبار سے اس کا نام ہی غلط ہو گیا، عربی گرامر اور عربی ادب کے اعتبار سے اس کا نام ہی غلط ہو گیا۔ وسیم رضوی سن، اگر ابو جہل آج زندہ ہوتا تو اس نام پر ماتم کرتا، سر پیٹتا اور اس کے بعد تجھے اس غلطی پر کم سے کم 10 جوتے تو ضرور مارتا، کم سے کم 10 جوتے تو ضرور مارتا۔ وسیم رضوی جہل مرکب، اللہ نے تجھے اس قدر بے نقاب کیا ہے اور رسوا کیا ہے کہ تیرے دعوے کے مطابق جو تو نے اصلی قرآن، جو تیرا اپنا دعویٰ ہے، اس دعوے کے مطابق تو نے جو قرآن بنایا اور اس کا نام الحقیقی القرآن رکھا ہے، تو نے عربی گرامر کی دھجیاں اڑا دی ہے اور اللہ نے تجھے بے نقاب کیا ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم مسلمانوں کا اعتماد اس مقدس قرآن پر مضبوط سے مضبوط تر ہو گیا کہ جو قرآن اللہ نے اپنے حبیب پر نازل کیا تھا، اسی قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، کہ اللہ کے کلام کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اور قرآن مجید کی آیتوں میں وہ اعجاز آج بھی باقی ہے کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ وما من خلفہ، کہ قرآن مجید کی آیتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اگر کوئی اس میں کچھ اپنی طرف سے گھسانا چاہے معاذ اللہ رب العالمین، تو کسی بھی ہیلے بہانے سے اس میں کچھ تبدیلی کرنا چاہے یا کچھ گھسانا چاہے تو کبھی اس پر وہ قادر نہیں ہوگا۔ حضرات محترم، اہل عرب میں جو کفار اور مشرکین فصاحت اور بلاغت کے تاجدار تھے، جب ان کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی تھی، جب وہ قرآن مجید کی آیتوں کو سنتے تھے، وہ اہل عرب جن کے زبان اور ادب کی طوطی پوری دنیا میں بولتی تھی، وہ قرآن مجید کی آیتوں کو سن کر یہ گواہی دینے پر مجبور ہو گئے تھے، قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت کو سن کر یہ کہنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ ہرگز یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ اور قرآن مجید کی حقانیت کی یہ بھی ایک دلیل ہے کہ حضرت مولا علی مشکل کشا نے، امام حسن نے، امام حسین نے اور ان اماموں کے سمیت اہل بیت کے دیگر جتنے امام ہیں، انہوں نے اسی قرآن کو سچ مانا اور جانا جو قرآن مجید حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں صحابہ اور مسلمانوں کے گھروں میں ان کے سینوں تک پہنچایا تھا۔ یاد رکھ، اہل بیت کے کسی بھی امام نے اس قرآن مجید کی قطعاً کوئی مخالفت نہیں کی ہے، اور اگر اس زمانے میں اگر قرآن مجید میں معاذ اللہ رب العالمین اگر کوئی تحریف کرتا، لفظی تحریف یا معنوی تحریف کرتا، تو اس کے مقابلے میں سب سے پہلے اگر کوئی کھڑا ہوتا تو وہ نبی کے گھر والے تھے، نبی کے اہل بیت تھے اور ائمہ اطہار تھے۔ لیکن الحمدللہ امام حسن، امام حسین، حضرت مولا علی مشکل کشا، امام کاظم، امام موسیٰ، امام رضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، اہل بیت کے جتنے امام تھے، ان تماموں نے اسی قرآن کو یاد کیا، اسی قرآن کو پڑھایا، اپنے بچوں کو، اپنے مریدوں کو، اپنے تلامذہ کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے اصحاب کو اسی قرآن کی تعلیم دی ہے، اور ان تمام اہل بیت نے اسی قرآن کو حق مانا، سچ جانا۔
یہ حاشا و کلا، یہ ممکن ہی نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضرت مولا علی، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور دیگر ائمہ اہل بیت موجود ہوں اور ان کے موجودگی میں قرآن مجید میں کوئی تحریف کرے ان اماموں کے سامنے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آج تیرا یہ دعویٰ کرنا کہ معاذ اللہ رب العالمین اہل بیت اطہار نبی کے گھر والوں نے جو قرآن ترتیب دیا ہے وہ قرآن وہی ہے جو میں ترتیب دے رہا ہوں، معاذ اللہ رب العالمین، حقیقت میں یہ اہل بیت اطہار نبی کے گھر والوں کی توہین ہے، یہ ان پر الزام اور اتہام ہے۔ دشمن اسلام، ظالم، تو کیا جانے نبی کے گھر والوں کو کہ ان کا تعلق قرآن سے اور تلاوت قرآن سے کس قدر گہرا تھا۔ وہ امام علی مقام امام حسن اور امام حسین جو رمضان کریم میں 65 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، یہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شب و روز قرآن مجید کی تلاوت میں غرق رہا کرتے تھے، ان نفوس قدسیہ کے سامنے قرآن مجید کی آیتوں میں کوئی تحریف کرے اور یہ خاموش رہے، اللہ اکبر، یہ ممکن نہیں۔ جس طرح سے ظالم تو نے حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی عصمت پر حملہ کیا ہے، ان کی شان میں توہین کی ہے، اسی طرح سے تو نے نبی کے گھر والوں کو بھی رسوا کیا ہے۔ ظالم، تو نے اہل بیت اطہار کی عصمت پر حملہ کیا ہے۔ ارے جہل مرکب، کیا تو یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ 1400 سال سے لے کر اب تک مسلمانوں کے گھروں میں یا شیعہ مذہب کے ماننے والوں کے گھروں میں جو جہل مرکب، تجھے اس کی سمجھ آئی؟ مسلمانوں سنیں حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ عن عبد خیر قال سمعت علیا یقول اعظم الناس فی المصاحف اجرا ابو بکر رحمۃ اللہ تعالی علی بکر هو اول من جمع کتاب اللہ۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد پاک ہیں، اہل بیت اطہار کے امام ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے بارے میں لوگوں میں سب سے زیادہ اجر و ثواب پانے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، رحمۃ اللہ علی ابی بکر، اللہ کی رحمتیں نازل ہو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ ہوا اول من جمع کتاب اللہ، حضرت ابو بکر وہ پہلے حضور کے صحابی ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو جمع کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خود حضرت مولا کائنات مشکل کشا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، قال علی لا تقولوا فی عثمان الا خیرا فواللہ ما فعل الذی فعل فی المصاحف الا عن ملئ منا۔ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خیر کے سوا کوئی بات نہ کرو، خدا کی قسم۔ حضرت مولا علی جاہل رضوی، سن حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسٹیٹمنٹ کیا ہے۔ وہ کیا فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کو جب بھی یاد کرو خیر سے یاد کرو، ان کے بارے میں بھلائی کے الفاظ استعمال کرو۔ فواللہ، خدا کی قسم، قرآن مجید کی خدمت کے حوالے سے، قرآن مجید میں جو بھی انہوں نے خدمات، قرآن مجید کے جمع قرآن کے حوالے سے انہوں نے جو بھی خدمات انجام دی ہے، وہ خدمات انہوں نے تنہا انجام نہیں دی ہے، بلکہ ہم میں سے کئی لوگوں سے انہوں نے مشورہ کیا ہے، جماعت صحابہ سے اور ہم سے مشورہ کیا ہے، اور اس کے بعد ہی جمع قرآن کرنے کی جو ہے سعادتیں حاصل کی ہے۔ اس لیے حضرت عثمان غنی نے قرآن مجید کے جمع کرنے کا جو فریضہ انجام دیا ہے وہ تنہا انہوں نے نہیں دیا ہے، بلکہ ہم سب ان کے ساتھ تھے۔ ہمارے مشورے اور صحابہ کے مشورے کے بعد ہی یہ عظیم کارنامہ انہوں نے انجام دیا ہے۔ ظالم وسیم رضوی، اہل بیت اطہار کو بدنام کرنے والے، حضرت مولا علی مشکل کشا اور نبی کے خانوادے پر حملہ کرنے والے، عقل کے ناخلے ظالم، حضرت مولا علی خود اپنی زبان پاک سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق پر اللہ کی رحمتیں نازل ہو اور حضرت عثمان غنی پر، اور ظاہر سی بات ہے کہ جسے تاریخ کا مطالعہ ہے
جمع قرآن کا جس نے مطالعہ کیا ہے، تدوین قرآن کا جس نے مطالعہ کیا ہے، وہ بخوبی جانتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآن مجید کو جمع کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں یہ پیغام بھیجا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، جو مسلمانوں کی ماں ہے، کہ آپ کے گھر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو قرآن جمع کیا گیا تھا، جو لکھا اس کا جو نسخہ ہے، وہ نسخہ آپ مجھے عنایت فرمائیں۔ میں اسے سامنے رکھ کر اکثر نو صحابہ اور اہل بیت کے مشورے کے بعد جو ہے حالات کے اعتبار سے تو کہنا یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جمع قرآن کے لیے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق اور صحابہ کرام کی مساعی جمیلہ کے بعد جو قرآن ترتیب کی دیا گیا تھا، جو قرآن یکجا جمع کیا گیا تھا، اسی قرآن کو آپ نے سامنے رکھا تھا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ ہمارے مشورے کے بعد ہم سب اس میں شریک تھے، اور 1400 سال پہلے کا اسٹیٹمنٹ آپ سنیے کیا کہتے ہیں، لا تقولوا فی عثمان الا خیرا، عثمان کے بارے میں جب بھی بات کرو جمع قرآن کی خدمات کے سلسلے میں ہمیشہ بھلائی بات کرو۔ حضرت امام عالی مقام جو نبی کے اہل بیت سے ہیں وہ تو فرماتے ہیں بھلائی سے یاد کرو ان کو، ان کی خدمت کو جو ہے ان کی خدمت کو سراہو، ان کی تعریف کرو، ان کی توصیف بیان کرو۔ اور ظالم، تو قوم کے سامنے مذہب اسلام کو کھلواڑ بنا رہا ہے، آج جو ہے کفار اور مشرکین کے سامنے تو مذہب اسلام کو کھلواڑ بنا رہا ہے۔ کیا تو لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ نبی کے گھر والے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین معاذ اللہ رب العالمین کس قدر تو نے جو ہے مغلظات جو ہے بکے ہیں؟ تمام مسلمانوں سے میری پرخلوص گزارش ہے کہ اس ظالم وسیم رضوی نے قرآن مجید کی 26 آیتوں کا خود ساختہ غلط مفہوم جو قوم کے سامنے پیش کیا ہے۔ ہمارا تو ماننا یہ ہے کہ ہر شر میں کہیں نہ کہیں خیر کا پہلو ضرور پوشیدہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ان قریب مسلمانوں اور برادران وطن کے سامنے قرآن مجید کی ان 26 آیتوں کی صحیح تشریح اور اس کا صحیح مفہوم انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔ آپ اطمینان رکھیں، اس جہل مرکب کی باتوں پر آپ توجہ نہ دیں۔ اس گھامڑ کو اللہ نے بے نقاب کر دیا کہ جس نے قرآن مجید کا خود ساختہ جو نام رکھا ہے الحقیقی القرآن، وہیں پر اللہ نے اس کو بے نقاب کر دیا کہ اس کی فصاحت اور قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت کے سامنے جو ہے یہ پچکانہ جو حرکت اس نے کی ہے تو کسی بھی اہل علم سے یہ پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ نے اسے بے نقاب کر دیا، اس کا بھانڈا پھوٹ چکا ہے۔ الحقیقی القرآن، ارے بیوقوف، کسی عربی نہ سے کم جا کے اگر کہتے ہیں نا اس کو سمجھنا ہے تو سمجھ، جہل مرکب۔ اب رہی بات کہ تیری اس جد و جہد اور اس کوشش کے پیچھے کون سے آقاؤں کی قوتیں کار فرما ہیں، یہ سب کون کر رہا ہے یا کروا رہا ہے، وہ آج نہیں تو کل ضرور سامنے آئے گا۔ اور انشاءاللہ ہم تمامی مسلمان تیرے اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے لیے تیار تھے، تیار ہیں اور تیار رہیں گے۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، یہ قرآن مجید کا اعلان ہے، اعلان عام ہے، اور اللہ کی طرف سے یہ وعدہ ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ قرآن ہم نے اتارا ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ ہم اپنے ذمہ کرم پر لیتے ہیں۔ اور وسیم رضوی ظالم، یاد رکھ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے قرآن مجید کو محفوظ کیا ہے، اور نبی کے اہل بیت نے، نبی کے گھر والوں نے قرآن کو بچایا ہے، اور یہ وہی قرآن ہے جو 1400 سال سے لے کر آج تک ہمارے گھروں میں پڑھا جا رہا ہے، اس کی تلاوت کی جا رہی ہے، مسجدوں میں، مدرسوں میں، منبر پر، محراب پر، اور انشاءاللہ قیامت تک قرآن کا یہ نغمہ جو ہے جاری رہے گا۔ وما علینا البلاغ۔